جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود مبارک میں جس نے پرورش پائی ہو، جو پیغمبر کے کاندھوں پہ سوار ہوا ہو، جس نے سجدے کی حالت میں پیغمبر کی پیٹھ پہ جب وہ بیٹھ جاتے تھے، جن کے لیے اللہ کے نبی اپنے سجدے کو لمبا کر دیتے ہوں، جنہیں زندگی بھر اللہ کے نبی اپنا بیٹا کہہ کے مخاطب کرتے ہوں، جن کے ساتھ محبت اور پیار کا اظہار کرتے ہوں، جنہیں دنیا میں اللہ کے نبی نے بشارت سنائی ہو کہ یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، جنہیں دنیا میں اللہ کے نبی کہتے ہیں ہمارے ریحانہ تایا، کہ یہ میرے دنیا کے پھول ہیں، جن کے ساتھ اللہ کے نبی نے پیار اور محبت کیا ہو، جنہیں اللہ کے نبی نے دنیا میں اپنی حیات طیبہ میں اپنی وراثت دی ہو۔ کون؟ یہ پیغمبر کے وہ نواسے ہیں کہ جنہیں اللہ کے نبی نے آخری وقت میں اپنی خوبیاں وراثت میں دے دی تھی۔ پیغمبر کا خون ہے، پیغمبر کی گود میں پرورش پائی ہے، پیغمبر کے نواسے ہیں، پیغمبر کی آل بیت ہے، اللہ کے نبی نے تربیت فرمائی ہے۔ اصحاف حمیدہ تو ہوں گے، لیکن اس پر مزید جو ہے وہ خوبصورتی اور حسن تب لگتا ہے کہ جب اللہ کے نبی ان کو سامنے بٹھا کر اپنی وراثت ان میں تقسیم کر کے جاتے ہیں۔ اب سنیے وہ کون سی وراثت دی ہے اللہ کے نبی نے۔ آقا کائنات بیمار ہیں، دنیاوی حیات طیبہ کے آخری ایام، بیمار ہیں۔ اسی حالت میں کبھی صبح کو، کبھی دوپہر کو، کبھی شام کو، جب بھی وقت ملتا تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی عیادت کے لیے آتی تھی۔ تھوڑا سا وقت ملا پھر دوڑ کے آ گئیں، آپ کو دیکھا، کیفیت پوچھی، پھر واپس چلی گئیں، گھر پہنچی، پھر بے قراری ہوئی، پھر دیکھنے کے لیے آ گئیں۔ اب یہی کیفیت تھی۔ اور حدیث میں ہے کہ ایک بار جب تشریف لائیں تو اپنے ساتھ ان دو بچوں کو بھی لے کے آئی، حسن کو بھی لے کے آ گئی، حسین کو بھی لے کے آ گئی۔ اب دونوں کو لا کر آقا کائنات کے سامنے بٹھا دیا۔ آپ خود بھی بیٹھ گئیں اور ان دونوں کو بٹھا دیا۔ اب سوال کیا یا رسول اللہ، خیریت پوچھی، اور پھر کہا یا رسول اللہ ہؤلاء ابناؤک فورثہما، یا رسول اللہ یہ آپ کے بیٹے لے کے آئی ہوں ساتھ، اور اس وقت ان کو ساتھ لانے کا ایک خاص مقصد ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا مقصد کیا ہے؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی کیفیت دیکھ کے لگتا یہ ہے کہ آپ ہمارے پاس تھوڑے وقت کے مہمان ہیں، آپ ہم سے رخصت ہو جائیں گے، لہذا مقصد آنے کا لانے کا یہ ہے فورثہما، یا رسول اللہ ان کو اپنی وراثت دے کے چلے جائیں۔ جانے سے پہلے اپنی وراثت، جن بچوں کو زندگی بھر آپ نے اپنا بیٹا کہا تھا، جن سے پیار کیا تھا، جنہیں کاندھوں پہ بٹھایا تھا، جنہیں سجدے کی حالت میں پیٹھ پہ سوار کیا تھا، جن کے ہونٹوں پہ بوسے دیے تھے، امت کو جن کی محبت سکھائی تھی، آج دنیا سے جاتے ہوئے اپنے ان دو بیٹوں کو اپنی وراثت دے جائیے۔ اس کام کے لیے لائی ہوں ان کو، ورثہما، انہیں اپنی وراثت دے جائیے۔ اب اللہ کے نبی وراثت دے کے جا رہے ہیں، اللہ کے نبی وراثت دے کے جا رہے ہیں۔ اب آپ پوچھ سکتے ہیں کیسے وراثت دے کے جا رہے ہیں؟ تم تو کہتے ہو نبی کی وراثت نہیں ہوتی، نبی کی وراثت نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نحن معاشر الانبیاء
لا نارث ولا نورث ما ترکنا صدقۃ، یہ جتنے انبیاء اور رسول ہیں ان کے لیے اصول یہ ہے لا نارث ولا نورث، نہ ہمارا کوئی وارث نہ ہم کسی کے وارث، جو کچھ پیچھے چیز بچ بھی جائے وہ مال بیت المال میں جمع ہوگی، وہ صدقہ ہے۔ تو آپ تو یہ کہتے ہیں، اور یہاں سیدہ فاطمہ وراثت کی بات کر رہے ہیں، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں ہاں وراثت دوں گا۔ اب یہ کیا ہے؟ اب اس واقعے نے پورے مسئلے کو بالکل صاف اور کلیئر کر دیا۔ بڑے بڑے مسئلے حل ہوئے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی تھیں، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے مطالبہ کیا تھا وہ چھوٹا سا جو باغ ہے جس میں چند کھجوریں ہیں یہ آپ وراثت میں مجھے دے دیں، یہ میری وراثت بنتی ہے۔ صدیق اکبر نے یہی حدیث سنائی تھی اور اس پر پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے بنا دیا، حق غصب کیا ہے نعوذ باللہ، سیدہ فاطمہ کا حق نہیں دیا، ابو بکر نعوذ باللہ ان کی وراثت کھا گیا ہے۔ یہ ساری کفریات اسی پر قائم کیے گئے۔ اب اس نے سارے مسئلے کو بالکل صاف کر دیا۔ کیا؟ سیدہ فاطمہ یا رسول اللہ ان کو وراثت دے دو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے، اب وراثت تقسیم ہو رہی ہے۔ ایک کا ہاتھ پکڑا، حضرت حسن کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا اما الحسن، یہ جو میرا بیٹا حسن ہے فلہو ہیبتی و سوددی، فاطمہ گواہ رہنا میں وراثت میں سے دو چیزیں دے کے جا رہا ہوں، دو چیزیں اس کی ہیں، دو چیزیں وراثت میں حسین کی ہیں۔ اب کیا ہیں؟ اما الحسن فلہو ہیبتی و سوددی، میں حسن کو اپنی وراثت میں اپنا جلال، اپنی ہیبت اور دبدبہ اور ساتھ ہی قیادت اور سیادت دے کے جا رہا ہوں۔ ان چیزوں کا وارث میرے بعد میرا بیٹا حسن ہے۔ ایک کو وراثت مل گئی اور دوسرے کو اما الحسین، حضرت حسین کا ہاتھ پکڑا، فرمایا میرے اس بیٹے کے لیے جرتی و جودی، میں اپنی جرت، اپنی بہادری اور شجاعت اور نبوت والی و سخاوت، یہ چیزیں میں اپنے اس بیٹے کو وراثت میں دے کے جا رہا ہوں۔ اب پتہ چلا نبی کی وراثت کیا ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنے بیٹوں حسنین کریمین کو وراثت کیا دی ہے۔ اب سوال یہ تھا کہ اگر مال و دولت میں نبی کی وراثت ہوتی، سیدہ فاطمہ نے جب جملہ کہا تھا ورثہما، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب نہ پیسے دے رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ کسی زمین کی بات کر رہے ہیں، نہ کسی درہم اور دینار کی بات کر رہے ہیں، اللہ کے نبی اپنے اوصاف اٹھا کر وراثت میں جب اپنے بیٹوں کو دے رہے ہیں تو سیدہ فاطمہ تو ذرا سوال کر سکتی تھی نا کہ یا رسول اللہ یہ تو اوصاف ہیں، یہ تو صفتیں ہیں، یہ تو کمالات ہیں، پیسے، دولت، مکان، زمین، جائیداد یہ وراثت میں چاہیے۔ اب انہیں بھی پتا تھا کہ نبی اپنی وراثت میں پیچھے مال و دولت نہیں چھوڑا کرتے، اپنی خوبیاں چھوڑ کے جایا کرتے۔